جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے بڑا دور ہو گیا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری، آپ اکثر رات کی روٹی کھاتے اور پرانی چیزوں کو پسند کرتے۔ کسی بندے نے پوچھا کہ پیر صاحب، آپ تازہ روٹی کھانے کے بجائے رات کی روٹی کھاتے ہیں، اس کی وجہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک روٹی ہے، یہ میرے نبی کے دور مبارک سے زیادہ قریب ہے، اور یہ جو روٹی اب بھی پکی ہے یہ تھوڑی دور ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں اس کو پچھلی روٹی کو پسند کرتا ہوں۔ جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی اور کسی بندے نے یہ بڑی عجب بات کی، حالانکہ ابھی بھی ثقافتیں ہیں موجود، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں کہ کھوہ چلتے ہوئے دیکھے، کھوئیوں سے پانی نکالے، درختوں کے نیچے چھڑکاؤ کیا، پھر وہاں پہ اوپر چادر لگا کے سوئے۔ یا ہم وہ آخری لوگ ہیں جو چولہے کے پاس بیٹھ کے کھانا کھانے والے، ہم وہ آخری لوگ جو اپنی ماں سے قصے سننے والے۔ اب آگے جو دور آیا اس کے اندر تبدیلیاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ ہمارے اس علاقے میں اگر کوئی مشہور بندہ فوت ہو جاتا تو وہ اس کے لوگ، ایک بندہ بیٹھ کے باتیں کرتا، 25-30 بندے اکٹھے ہو کے اس کی بات سنتے کہ فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، کیسے فوت ہوا، اس کی باتیں ہوتی، بلکہ بعض وقت تو قصے چھپ جاتے۔ بندہ بس رکتی، اس پر چڑھتا اور وہ بس کی چھت کھڑکاتا، لوگ متوجہ ہوتے، وہ قصہ پڑھتا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، وہ دوستوں کا دوست تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا۔ بندے بڑے حیران ہو کے اس کا قصہ سنتے، خرید کے لے کے جاتے، اپنے گاؤں میں لے کے جاتے، وہاں پہ جا کے بتاتے کہ جناب فلانا بندہ فوت ہو گیا۔ اب میڈیا کا دور آ گیا اور ہر بندے نے اپنا موبائل جو اپنے منہ پہ رکھا ہوا ہے، اور جو وہ دیکھ رہا ہے وہ دوسرا نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے وہ دو نہیں دیکھ رہا۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، پچھلے دنوں ہمیں ایک جگہ پہ اتفاق ہوا کھانا کھانے کا، وہ ہوٹل تھا، وہاں پہ 2 دوست بیٹھے تھے، کہتے ہیں ہم آدھا گھنٹہ ہمارے پاس بیٹھے رہے اور دونوں دوستوں نے آدھا گھنٹہ اپنا اپنا موبائل اپنے منہ پہ ساتھ لگائی رکھا، اور وہ اپنا موبائل دیکھتا رہا، وہ اپنا موبائل دیکھتا رہا، وہ اس سے خبریں دیکھتا رہا، جو اس کا دیکھنا تھا وہ دیکھتا رہا، وہ دوسرا اس سے دیکھتا رہا، یا اپنے دوستوں سے باتیں کرتا رہا، میسج بھیجتا رہا۔ کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دوست اٹھے اور دوست ایک دوسرے کو کہنے لگے یار بڑا مزہ آیا، پھر انشاءاللہ ملیں گے، وہ چلے گئے۔ بندہ جب گھر میں آتا تو اس کے پورا قبیلہ، بیوی، بچے، بیٹیاں اس کے پاس بیٹھتی، دن کی باتیں وہ ان کو بتاتا، وہ باتیں گھر کی باتیں اپنے باپ کو بتاتے، ایک تعلق واسطہ پیدا ہو جاتا۔ اور یہ اسلام چاہتا ہے، یعنی کہ جمعے کی نماز کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اکٹھ ہو جائے، بندے جمع ہو جائیں۔ جماعت کی فضیلت اس لیے کہ بندے جمع ہو جائیں۔ کھانا کھانے کی، اکٹھے کھانا کھانے کی فضیلت یہ ہے کہ بندے جمع ہو جائیں۔ مولا علی شیر خدا نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ باتیں کرتے ہیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ جتنی دیر باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک اس لمحات کو زندگی میں اکاؤنٹ نہیں کرتے، جمع نہیں فرماتے، زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اب جو موجودہ رواج یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی برتن میں سالن لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے، باپ کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کھا رہا ہے، اور بیٹے کو نہیں پتا میرا باپ کیا کھا رہا ہے۔
بیوی کو نہیں پتا کہ میاں کیا کھا رہا ہے اور میاں کو نہیں پتا کہ بیوی کیا کھا رہی ہے۔ یہ جو جماعت ہے اس میں برکت ہے، اکٹھ میں برکت ہے۔ یہاں تک کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے اور بڑی خوبصورت جگہ دیکھی، بڑے راضی ہوئے، اور انہوں نے آ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا علاقہ میں نے دیکھا ہے، بڑا سرسبز و شاداب تھا، بڑا زبردست علاقہ تھا، بڑا اچھا علاقہ تھا، اے اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں، اکیلا بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کروں، کوئی اور کام نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تیرا اس جگہ پہ اکیلا ذکر کرنے سے کئی گنا یہ افضل ہے تو بندوں کے ساتھ رہ، بیوی بچوں کے ساتھ رہ، لوگوں کے ساتھ رہ، لوگوں کی باتوں پہ تیرا صبر کرنا تیری اس عبادت سے افضل ہے۔ جو تو علیحدہ جا کے کرے گا، جو تنہائی میں جا کے کرے گا، وہ جو تیرا لوگوں کے ساتھ صبر کرنا ہے نا، وہ اس تیری عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سارا کو چھوڑ چھڑا کے اب جنگل میں چلے جائے۔ اور یہ کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وہ باپ جو ہوتا ہے وہ جناب نکلا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بچے کا پیچھے کیا حال ہے، اور وہ جو ایسا باپ ہے اس کے لیے اسلام نے حد مقرر کی ہوئی ہے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا۔ پچھلے دنوں میں ادھر گیا، کافی دن ہو گئے ہیں، یہ جو گاؤں ہے جوار پور، وہاں پہ ایک بندہ فوت ہو گیا، جوان بندہ فوت ہو گیا، تو وہ اس کے میت جا رہی تھی، پیچھے بندے ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کافی ہاں 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 کر رہے تھے، آواز کافی ہنسنے کی آ رہی تھی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا یہ دیکھو یار بندہ فوت ہو گیا ہے اور چارپائی کے بالکل قریب جو ہیں یہ آپس میں ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں جیسے۔ تو جہاں پہ میں پہنچا تو اب جنازہ انہوں نے کہا جی آپ پڑھائیں، تو میں میت کی طرف کمر کی اور بندوں کی طرف منہ کر کے میں اس چیز کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی دیکھو کیا حالت ہو گئی کہ جنازے کے پیچھے لوگ ہنس رہے ہیں، اور پھر میں نے کہا جی پہلے فوتگی ہوتی تھی، ہمارے گاؤں میں فوتگی ہوتی تھی، 40 دن جو ہے وہ ٹیلی ویژن بند ہو جاتے تھے، اور 40 دن پھر ٹیلی ویژن انہوں نے کہا جی جنہ کرو فوتگی ہوئی ہے جدو انہاں کرو آواز آئے گی ریڈیو دی ادوں سے ریڈیو چلانا ہے۔ ریڈیو لوگ نہیں چلاتے تھے، اس دن کھانا نہیں پکاتے تھے۔ میں نے کہا اب جو ہے وہ ہم جاتے ہیں تو جنازوں پہ، تو جنازے کے بالکل سامنے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، میں بندوں کی طرف منہ پھیر کے جب سامنے کیا تو سامنے دیکھا تو بندے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ جو بات میں نے ادھر منہ کر کے کی وہ پیچھے دیکھا تو بندے جوان فوتگی ہے، بندے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ جو دن رات ادھر بم دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی جھوٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب فوت ہونے لگے انہوں نے ایک آخری بات کی، انہوں نے فرمایا جتنے بزدل ان کو میرا پیغام دے دینا، جتنے بزدل ان کو سب کو میرا پیغام دے دینا کہ اگر میدان میں موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید کو موت آتی، کہ جس کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ تلوار کا نشان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی ضربیں لگی اور موت مجھے چارپائی پہ آ رہی ہے جی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم وہ دین سے دور ہو گئے، اور دین سے ایسے دور ہوئے کہ اب کوئی بندہ نئی بات کر دیتا ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں کائنات کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو ہمیں نبی کریم بتا کے نہ گئے ہوں، کوئی ایسا اصول نہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے نہ گئے ہوں۔ اگر کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دلاسا بھی بتا گئے ہیں، اگر کسی کی چوری ہو گئی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر بھی بتا گئے ہیں،
اگر کسی کو حق کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی بہادری بھی بتا گئے، اگر کسی کو نعمت مل گئی ہے تو اس کا شکر بھی بتا گئے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ بڑی زیادہ اب اس دور میں جو ہے وہ تبدیلیاں آ گئیں کہ ہم وہ ایک اصل چیز سے پھر کے عام چیزوں کی طرف جو ہے وہ پہنچ گئے۔ یہ جو ہمارے جماعت ہوتی ہے، بات میں کر رہا تھا کٹھ کی، یہ جو جماعت ہوتی ہے اس میں زیادہ فضیلت ہے، اکیلے پن میں تو فضیلت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک جگہ پہ 40 بندے جمع ہو جائیں اور سارے گناہ گار ہوں، ان میں سے ایک بندہ بھی نیک نہ ہو، اور سارے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کریں اور دعا مانگیں، توبہ کریں، اللہ پاک ان میں سے ایک کو چنتا ہے، اس کا صدقہ اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اکٹھ کے اندر دعا کرنا، یہ جماعت کے اندر اکٹھے ہونا، یہ جو ہمارے مسلمانوں میں جماعت ہے نا، اکیلا نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایک بزرگ ایک دفعہ جماعت سے رہ گئے اور نماز پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ 30 نمازوں کا ثواب ہے۔ انہوں نے اپنی اس نماز کو 30 دفعہ دہرایا کہ میں آج مجھ سے جماعت رہ گئی، ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی، ایک تو 2 فرض پڑھے، دوسرے جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں 30 دفعہ انہوں نے 60 رکعتیں اور پڑھی کہ وہ میرے نفل ہو جائیں، مجھے وہ ثواب جو ہے مل جائے۔ تو اس کے دل پہ الہام ہوا کہ بندے، اللہ نے تیری محنت قبول فرمائی، لیکن جو جماعت کے ساتھ فرشتوں نے آمین کہی تھی وہ آمین تجھے نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جو جماعت ہوتی ہے نا، اکٹھ ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر فائدہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ ہمارے ہاں اکٹھ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اب بندے ایک گاؤں میں فوتگی ہو جاتی ہے اور پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب فوتگی ہوئی ہے، وہ بچہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہمسائے میں فوتگی ہو گیا، وہ کہتا ہے فوتگی ہوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے تایا جی فوت ہوئے، سید محمد غوث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فوت ہوئے، مجھ سے چھوٹا تھا، تو ہم دیکھتے کہ پورے گاؤں کے اندر جن جن لوگوں میں لوگ ٹیلی ویژن خبریں سنتے تھے لوگ، وہ جو ٹیلی ویژن تھے انہوں نے وہ 40 دن کے لیے بند کر دیے، اس کمرے کے اندر بلب جگانا بند کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس بلب کو دیکھ کے ہمارے گھر نہ آ جائے کہ جناب میں خبریں سننے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو فی زمانہ یہ جو مسائل ہمارے ہاں یہ چل پڑے ہیں، یہ دوری والے، یہ جماعت سے اکٹھ سے دور ہونا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز زور کی کتنے رکعتیں ہیں جی؟ فرض کی جی 4 رکعتیں ہیں۔ نماز زور کی فرض کی جو ہے 4 رکعتیں ہیں۔ نماز جمعہ کی جو فرض ہے کتنی رکعتیں ہیں؟ فضیلت زور کی ہے جمعہ کی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جو فضیلت ہوتی وہ زور کی ہوتی، جمعہ کا نہیں ہوتی۔ جمعہ کی کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ اس فضیلت کے اندر اکٹھ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، لوگ اکٹھے زیادہ ہو گئے، تو کٹھ کو ہمیشہ کٹھ کو فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت والے دن اللہ پاک مجھے شفاعت کا تاج پہنائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پہ مجھے فخر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں محمد بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے گناہ گاروں کے۔ فرمایا کہ اس پہ مجھے فخر نہیں ہے۔ آپ نے اور کئی ساری ارشادات فرمائے، اللہ نے مجھ پہ یہ احسان فرمایا۔ آپ فرمایا مجھے جو فخر وہ ہوگا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو 120 صفیں ہوں گی اس میں سے مجھے فخر ہے کہ جو ہے 80 ہماری ہوں گی۔
80 صفیں، پہلے تمام نبیوں کی امتیں جو ہوں گی ان کی 40 صفیں ہوں گی، اور اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو صفیں ہوں گی وہ کتنی ہوں گی؟ 80 صفیں ہوں گی۔ تو قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ان جو 80 صفحے ہیں مجھے اس پہ اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا۔ تو کٹھ پہ جو ہے نا وہ فائدہ ہے۔ ہمارے جو جتنے بھی اسلام کی چیزیں ہیں جس میں اکٹھ ہو، جس میں لوگ کٹھے ہوں، اس میں برکت ہے۔ لیکن فی زمانہ جو ہمارے ہاں یہ ایک رواج چل پڑا، یا ایک رواج پر چل پڑا، اس میں جو ہمیں صرف بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اور صرف کسی طریقے سے آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے، جہاں سے آپ کو مل جائے۔ اکٹھ ختم ہو گیا، برادری ختم ہو گئی، بہن بھائیوں کا تعلق واسطہ ختم ہو گیا، لین دین والا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا۔ بلکہ مجھے ساؤتھ افریقہ میں اور یہ جو انگلینڈ ہے وہاں پہ کئی جوان لڑکے ملے، خوبصورت جوان لڑکے، قد کاٹ والے، حسین جمیل خوبصورت۔ جب ہم سے سلام دعا لی، اسے پوچھا کہ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اردو آتی ہے؟ اس نے کہا جو آتی ہے۔ پنجابی بھی آتی ہے؟ پنجابی زیادہ آتی ہے۔ اچھا تجھے پنجابی کیسے آتی ہے؟ وہ کہتا ہے میرا باپ جو تھا وہ شدرے کا رہنے والا تھا، میرا باپ جو تھا وہ جی گجرانوالے کا رہنے والا تھا، گجرات کا رہنے والا تھا۔ اچھا تیرا باپ پاکستان کا رہنے والا، تو نے پاکستان دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو نے پاکستان نہیں دیکھا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہتے بس میرے باپ اور میری ماں کی شادی ہوئی اور پھر میں چھوٹا تھا، باپ میرے ساتھ پنجابی بولتا تھا، مجھے یاد ہے۔ پھر میری ماں اور باپ کا آپس میں طلاق ہو گئی، باپ پاکستان چلا گیا، ماں نے جو ہے نئی شادی کر لی، پھر میں جو ہے وہ ہاسٹل میں چلا گیا۔ تو اب تیرے کوئی چاچا ادھر پاکستان میں رہتا ہو؟ کہتا پتہ نہیں۔ تیرا کوئی ماسڑ؟ پتہ نہیں۔ تیرا کوئی پھپھڑ؟ وہ کہتا پتہ نہیں۔ اس بار ساؤتھ افریقہ میں بچے ملے، میں نے کہا بھی تجھے اردو آتی ہے؟ کہتا ہے مجھے پنجابی آتی ہے جی۔ میں کہا تو یار تو بالکل انگریز ہے، تینوں پنجابی آتا جی؟ بس انگلش ادھر زبان ہے مادری، لیکن میرا باپ جو تھا وہ فیصل آباد کرانے والا تھا۔ اچھا پھر؟ کہتے بس پھر علیحدگی ہو گئی۔ تینوں کوئی پتہ ہوئے؟ کہتا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ادھر کو تیرا تعلق واسطہ؟ کہتے کوئی نہیں، بھائی یہ دوست ہے۔ تو اسلام جو ہے ہمیں اسلام نے رشتوں کی قدر بتائی۔ یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا، یہ آج کل جو لفظ نکل پڑا ہے کزن ہے میرا، یہ کزن جو ہے یہ ہمارا لفظ نہیں ہے۔ ہمارے جو لفظ ہیں وہ ہیں مسیرے، پھپھیرے، پتریرے۔ یہ میرے چاچے کا پتر ہے، یہ میری ماسی کا پتر ہے، یہ میرے مامے کا پتر ہے۔ اور ہر رشتے کا ایک تقدس ہے، ہر رشتے کی ایک پہچان ہے۔ اب ہم بھی وہ ایک لفظ کزن آ گیا، اس میں سارے ہی آ گئے، سارا مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا کہ اس کا کوئی خونی رشتہ ہے۔ تو بات یہ وہ میں جو لے کے چلا تھا، وہ ایک بچے نے موبائل والا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ ہم ادھر منع کرتے ہیں کہ بات تو سنانے کے لیے ہوتی ہیں، موبائل میں تو یہ میری جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھی موبائل میں جا رہی ہے، وہی تو کنو حال سناوا دل دا تو کوئی محرم راز نہ ملتا۔ وہی تو بات کر رہے ہیں کہ بھئی جب کٹھے بیٹھا کریں تو آپس میں بات کر لیا کریں، آپس میں مل لیا کریں، آپس میں تعلق واسطہ۔ یہ جو ہے نا جی، یہ تعلق واسطہ رشتہ داری والا، یہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جو صرف تعلق واسطہ کسی بندے کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی کرنا، اس کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جسے پاک کا مفہوم بنتا ہے۔ ایک بندہ کسی بندے کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، جیسے لوگ ہمارے ہاں ملنے کے لیے جاتے ہیں، بغیر کسی غرض کے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ گاؤں میں ابھی بھی لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ ہمارے کئی فوتگیاں ہو جاتی ہیں، بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑی بڑی دور سے جمع ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو نیا مسئلہ چل پڑا، اکثر لوگ باپ جو اولڈ ہاؤس میں فوت ہو جاتے ہیں، مائیں اولڈ ہاؤس میں فوت ہو جاتی ہیں، بیٹا جو ہے وہ
20ویں گریڈ کا آفیسر ہے یا بہت بڑا مالدار بندہ ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میری ماں جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں ہے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے. وہ اولڈ ہاؤس والوں کہتے ہیں کہ جتنا خرچہ ہے گا وہ بھیج دوں گا، آپ میری والدہ کو دفن کر دیں. بچہ شہر میں رہتے ہوئے ماں کی جو ہے وہ تدفین میں نہیں جاتا. یہ کسی اور لوگوں کا معاملہ تھا. ہمارا معاملہ تو یہ معاملہ ہے کہ اگر جناز جاتا ہو تو بندے کو نہ پتہ ہو، پتہ بھی ہو، اگر بندہ مسافر بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ کم از کم اس بندے کو، اس جنازے کو کندھا دے دیں. تھوڑا عرصہ ہوا ہے، چند سال ہوئے ہیں، ہمارے اس علاقے میں یہ مسئلہ بن گیا کہ جنازے کو کندھا صرف وہی دیتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. دوسرے بندے جو ہاتھ ایسے باندھ کے ہیں وہ جنازے کو دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، کوئی بندہ کندھا نہیں دے گا. مسلمان کے جنازے کو کندھا دینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے کو کندھا دیتا ہے اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. گھر سے گیا تھا اس کی بخشش کے لیے، اس کی دعا کے لیے، میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور اپنی بخشش کروا کے واپس آ گیا. جی تو یہ جو جنازے کو کندھا دینا ہوتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، بہت بڑی برکت والی بات ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ اکٹھ جو مسلمانوں کا ہونا، ان چیزوں کو اپنانا جو ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول بتا گیا، یہ عین فطرت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ عین فطرت ہے. وقت آگے گزر رہا ہے، میں اس کی ایک مثال دے کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ناک سے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، ناک سے بھی کھانا، لیکن غیر فطرتی ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے ڈاکٹر آپ کی ناک کا وہ نالی لگائیں گے، اور پھر وہ چیز جو ہوگی بریک کر کے وہ پانی کی طرح بنا کے وہ اس نالی میں ڈالیں گے تو پھر وہ آپ کے معدے میں جائے گی. یہ بھی طریقہ ہے لیکن غیر فطرتی ہے، اس میں بندہ اوکھا ہوگا، مشکل ہوگی. اور منہ سے کھانا جو ہے یہ فطرت ہے. کیا ہے؟ فطرت ہے. اس میں مزہ بھی آئے گا، اس میں لطف بھی آئے گا، خوشی بھی ہوگی، اور بندہ اوکھا بھی نہیں ہوگا بلکہ بڑے سونے طریقے سے کھائے گا. جتنے طریقے اسلام میں ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں فطرت والے ہیں. بہن بھائیوں سے ملنا، دوست احباب سے ملنا، استادوں سے ملنا، مسلمانوں سے ملنا، ان کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنا، یہ اسلام نے جتنے طریقے بتائے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فطرت والے ہیں. اور دوسرے جو جتنے طریقے ہیں وہ غیر فطرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے